إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازیں پابندی سے ادا کرو اور وہ نماز جو افضل ترین نماز ہے اسے بھی پابندی سے ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کی حالت میں قیام کیا کرو، کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں تمام نمازیں پابندی سے ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک نماز ادا کر لینا، 2 چھوڑ دینا، یہ اسلام پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ نماز ادا کرنا لیکن اسے قضا کر دینا، وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا، یہ اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کرنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ نمازیں پابندی سے ادا کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ ان کو ان کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز مومنوں پہ فرض ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز اپنے وقت پہ فرض ہے۔ وقت گزار دینا، بعد میں ادا کرنا، یہ دین اسلام پہ عمل کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی کوتاہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خود میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے: ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول بتائیے ہم جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں ان اعمال میں سے کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، جو اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں: الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ تمام اعمال میں سب سے محبوب عمل ہے۔ نماز لیٹ کر دینا، کاروبار کی خاطر
نماز لیٹ کر دینا، آفس کی ڈیوٹی کی وجہ سے نماز لیٹ کر دینا، بیگم اور بچوں کی مجلس کی وجہ سے نماز لیٹ کر دینا، شادی میں شرکت کی وجہ سے نماز لیٹ کر دینا، فوتگی کی وجہ سے اسلام میں ان امور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر نماز کو ادا کیا جائے اور اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ آپ غور کیجئے کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے اگر آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن نماز لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ سوچ کر کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ فی الحال بیمار ہیں، فی الحال آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، لیکن نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام نمازیں پابندی سے ادا کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، کوئی بھی نماز ضائع نہ ہونے پائے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً وہ نماز جو ان 5 نمازوں میں سے سب سے افضل نماز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز جسے سب سے افضل نماز قرار دیا گیا ہے یہ کون سی نماز ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، ان کے مختلف موقف ہیں، کئی ایک اقوال ہیں۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ سب سے افضل نماز ظہر کی نماز ہے، کوئی کہتے ہیں کہ سب سے افضل نماز عصر کی نماز ہے، کسی کا موقف یہ ہے کہ سب سے افضل نماز مغرب کی نماز ہے، کچھ کہتے ہیں سب سے افضل نماز عشاء کی نماز ہے، اور کچھ کہتے ہیں سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے۔ تو جب علماء کرام قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کے بارے میں اس انداز سے اختلاف رکھتے ہوں، وہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس کے موقف کو لینا ہے؟ کیا وہاں پہ یہ کہا جائے گا کوئی بھی موقف اپنا لو ٹھیک ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، حق ایک ہوتا ہے، حق 2 نہیں ہوتے، حق 3 نہیں ہوتے، حق 4 نہیں ہوتے۔ حق وہ ہوتا ہے جسے قرآن حق کہے، حق وہ ہوتا ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق قرار دے۔ تو اب کون سی نماز ان 5 نمازوں میں سے افضل ترین نماز ہے؟ اس بارے میں امام مسلم اپنی صحیح میں، امام طبری اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جو آل بیت میں سے ہیں، جن سے محبت کو ہم دین اور ایمان سمجھتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ جس نماز کو قرآن میں افضل ترین نماز قرار دیا ہے وہ کون سی ہے؟ تو جناب علی کہنے لگے کہ ہم صحابہ کرام یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد نماز فجر ہوگی، لیکن جب جنگ خندق ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، تب ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد فجر کی نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جنگ میں عصر کی نماز رہ گئی، دشمن سامنے کھڑا تھا، وقت پہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، شدید ناراض ہیں، شدید پریشان ہیں۔ کس وجہ سے؟ دشمن کی وجہ سے نہیں، نماز رہ جانے کی وجہ سے، نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے۔ اس شدید پریشانی میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کافروں کو تباہ و برباد کرے، ان کی وجہ سے ہماری نماز وسطیٰ رہ گئی، سب سے افضل نماز نماز عصر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، اس حدیث سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں طائف کے پہاڑوں پہ پتھر پڑے تو آپ نے بددعا نہیں دی، احد کی لڑائی میں آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، چہرہ زخمی کر دیا گیا،
خون نکالا گیا، آپ نے بددعا نہیں دی، لیکن جب اللہ کا مسئلہ آئے، جب نماز کا مسئلہ آئے تو یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے۔ آج ہم نمازوں کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، معمولی سی بات کی وجہ سے، دوستوں کی مجلس کی وجہ سے، شادی کی تقریب کی وجہ سے، فوتگی کی وجہ سے، میچ کی وجہ سے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے، کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے نمازیں قربان ہو رہی ہیں۔ ہماری بھی اہل خانہ کی، بچوں کی، سکول کی خاطر، کالج کی خاطر، آفس کی خاطر، دکان کی خاطر، اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نماز قضا ہوئی ہے، وہ بھی جہاد کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ کتنے پریشان ہیں، کتنی ٹینشن لے رہے ہیں۔ کیا ہم بھی نماز کی اتنی ٹینشن لیتے ہیں؟ کیا ہم نماز کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں ہمارے دوست احباب وہ اپنے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ کیا کبھی ہم نے انہیں وارننگ دی؟ کیا کبھی ہم نے انہیں نصیحت کی؟ کیا ہم نے کبھی انہیں سمجھایا؟ یہی دوست اگر سگریٹ پیے تو ہم سمجھاتے ہیں، اگر کوئی اور اس کا مالی لحاظ سے نقصان ہو رہا ہو، صحت کے لحاظ سے نقصان ہو رہا ہو تو ہم اسے سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم اسے جنت کی راہ پہ لگا دیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازیں ان کی حفاظت کرو، انہیں ضائع ہونے سے بچاؤ، انہیں قضا ہونے سے بچاؤ، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ، افضل ترین نماز نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ کون سی نماز ہے، نماز عصر ہے۔ اور جناب علی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اس سے مراد نماز فجر ہے، جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی تب ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، قرآن حکیم سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جانب رجوع کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ پہ نازل کیا اور آپ کو قرآن کا مفسر قرار دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے۔ آپ پہ نازل کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تفصیلات ان کے سامنے رکھ دیں۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اس نماز سے مراد نماز فجر ہے، حدیث نے وعدے کیا، اللہ کے رسول نے وعدے کیا کہ اس سے مراد نماز فجر نہیں ہے بلکہ نماز عصر ہے۔ اور نماز عصر میرے بھائیوں بہت ہی قیمتی نماز ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث میں کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ ایسے ہے جیسے وہ انسان ہو جس کا مال لوٹ لیا گیا ہو، جس کے اہل خانہ کو اغوا کر لیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، جس کی دکان لوٹ لی جائے اور آفس کی زبان میں کہوں جس کی صرف 1 مہینے کی تنخواہ روک لی جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ کتنی ٹینشن لے گا، کتنا پریشان ہوگا۔ فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس سے اس کا سارا مال چھین لیا گیا ہو اور اس کے اہل خانہ کو، اس کی اولاد کو اغوا کر لیا گیا ہو، اس سے چھین لیا گیا ہو، کوئی اور کہیں اور لے گیا ہو۔ یہ ایک نماز کا حال ہے، نماز عصر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخری حصے میں، اور اللہ کے لیے یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خشوع و خضوع کی حالت میں کھڑے ہو جایا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے، جب بھی عبادت بجا لانی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص نہایت ضروری ہے۔
نماز پڑھنے کا مقصد لوگوں سے شاباش لینا نہیں، نماز پڑھنے کا مقصد کسی سے انعام لینا نہیں، نماز پڑھنے کا مقصد کسی انسان کو راضی کرنا نہیں، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور نماز فرمایا قوموا، کھڑے ہو کر ادا کرنی ہے۔ فرض نمازیں واجب ہے کہ انسان کھڑے ہو کے ادا کرے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو، کسی کا کوئی عذر ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو الگ بات ہے۔ فرمایا وقوموا للہ قانتین، یہ نمازیں خشوع و خضوع کی حالت میں ادا کرنی ہے، مکمل توجہ نماز میں ہو۔ نماز میں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، نماز میں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، نماز میں کسی سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم ابتدائی اسلام میں دوران نماز آپس میں گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وقوموا للہ قانتین، کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ہاتھ میں کھڑے ہو جایا کرو، اس کے بعد ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنی ہے۔ انسان کوشش کرے کہ دوران نماز اپنی داڑھی سے نہ کھیلے، ناک سے نہ کھیلے اور اپنے جسم کے باقی اعضاء سے نہ کھیلے، توجہ مکمل طور پہ نماز میں ہو۔ اس دوران شیطان کی کوشش ہوگی کہ آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو جائے، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی توجہ مکمل طور پہ نماز میں ہو۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشوع و خضوع کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر حالات نارمل نہیں ہیں، ایمرجنسی ہے، دشمن کا خطرہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو دشمن حملہ کر دے گا، گولی چلا دے گا، ٹینک سے حملہ کر دے گا، تب کیا کریں؟ کیا اس وقت نماز معاف ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، نماز اس وقت بھی معاف نہیں۔ میت کی خاطر نمازیں قربان کرنے والے میرے بھائی، آفس کی خاطر، تجارت کی خاطر، دکان کی خاطر، مزدوری کی خاطر، بچوں کی خاطر، میت کی خاطر نمازیں قربان کرنے والے میرے بھائی دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، دشمن کے حملے کا خطرہ ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یا اللہ تب کیسے پڑھے؟ فرمایا پڑھو، چاہے چلتے چلتے پڑھ لو، چاہے سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، ٹینک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، جہاد اڑاتے اڑاتے پڑھ لو، لیکن نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس شکل میں بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، دشمن کا خطرہ ہے، سانپ کا خطرہ ہے، شیر کا خطرہ ہے، فَرِجَالًا، فرمایا پیدل چلتے چلتے پڑھ لو۔ یعنی کہ ممکن ہے کہ آپ کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، ممکن ہے کہ آپ صحیح معنوں میں رکوع نہ کر سکیں، ممکن ہے کہ آپ صحیح معنوں میں جھک نہ سکیں، سجدہ نہ کر سکیں، فرمایا نماز پڑھ لو جیسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور رکبانا، آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، سائیکل پہ بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، ٹرین پہ ہیں، جہاز پہ ہیں، جس حالت میں ہے نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب حالات نارمل ہوں، ایمرجنسی ختم ہو جائے، دشمن کا خوف جاتا رہے، اب نماز کو ویسے پڑھنا ہے جیسے نماز سکھائی گئی ہے۔ جب ایمرجنسی تھی کہا گیا جیسے بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو، قبلے کی طرف منہ ہو یا نہ ہو، رکوع کا حق ادا ہو سکے یا نہ ہو سکے، سجدہ صحیح معنوں میں کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن جو ہی حالات نارمل ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اب اللہ کا ذکر ویسے کرو، نماز ویسے پڑھو جیسے تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسجد میں اس وقت میرے وہ بھائی موجود ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں،
نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ وہی نمازیں جو 5 سال کی عمر میں قاری صاحب نے سکھا دی تھی۔ اب آپ 50 سال کے ہیں، اب آپ 40 سال کے ہیں، اب آپ 60 سال کے ہیں، کیوں نہیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کھولتے؟ خود کیوں نہیں جائزہ لیتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں کیسے پڑھی ہیں؟ آپ کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا؟ رکوع میں کیسے جاتے تھے؟ سجدہ کیسے کرتے تھے؟ سجدے سے کیسے اٹھتے تھے؟ رکوع میں کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے یا فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے؟ یہ کیوں نہیں ہم سیکھتے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع اچھی طرح کرتا ہے، نہ سجدہ اچھی طرح کرتا ہے۔ حذیفہ بن یمان نے اس سے پوچھا نماز کے بعد کہ تم اس انداز سے نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا 40 سال سے۔ فرمایا 40 سال سے تم نے نماز پڑھی نہیں ہے، اور اگر تم اس حالت میں فوت ہو جاتے تو تمہاری یہ موت اسلام کے اوپر نہ ہوتی، فطرت کے اوپر نہ ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آیا، مسجد میں آ کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابی نے پہلے نماز پڑھی ہے، اللہ کا حق ادا کیا ہے، پھر آ کے سلام عرض کیا ہے۔ مدینہ جائیں، مسجد نبوی جائیں، پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعتیں ادا کریں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے سلام عرض کریں۔ تو صحابی آئے، سلام عرض کیا، آپ نے کہا میرے صحابی واپس جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کس کو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ صحابی کو۔ صحابی کی یہ نماز آپ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نماز کے طریقہ میں معیار خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر کوئی صحابی نماز کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، ہم وہاں پہ حدیث کو لیں گے، صحابی سے، تابعی سے، تبع تابعی سے، امام سے معذرت کر لیں گے۔ ادب سب کا، احترام سب کا، محبت سب سے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے وہاں پہ کسی اور کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہاں پہ کسی اور کے قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ صحابی واپس گئے، دوسری بار نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر آئے، پھر سلام عرض کیا، آپ نے کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار نماز پڑھی، پھر واپس آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما احسن غیر ھذا فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، حق دیا ہے، قرآن آپ پہ نازل کیا ہے، مجھے اس سے بہتر نماز کا طریقہ نہیں آتا، آپ مجھے تعلیم دے دیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو پھر آپ نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، 35 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے لیے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا خود جائزہ لیں، ان احادیث کا خود مطالعہ کریں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، خصوصاً وہ احادیث جو بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ اور اس موضوع پہ آپ کو کئی کتب بھی مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ مکتبہ دارالسلام کی طرف سے کتاب ہے نماز نبوی، جس کے رائٹر ڈاکٹر شفیق ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے صحیح نماز نبوی، جس کے رائٹر عبدالرحمن عزیز ہیں، آپ وہ کتاب لے سکتے ہیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
چونکہ ہمارا آج کا موضوع نمازوں کی حفاظت کے بارے میں تھا، تو اس لیے نماز جمعہ کے تعلق سے وعدے کر دوں کہ نماز جمعہ کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے اور خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اس وقت سے نماز جمعہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ خطبہ جو ہے، خطبہ جمعہ، یہ نہایت ضروری ہے، واجب ہے اسے سننا، لازمی ہے، ضروری ہے اذان کے وقت سے۔ بعض احباب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ تو دوسرا ہے، یہ ضروری ہے۔ نہیں، جس جگہ پہ آپ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہاں پہ بالکل وہی انداز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ اذان ہوتی ہے، اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے عربی میں، اور ہم یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں اردو میں، کیونکہ آپ کی قوم کی زبان عربی تھی اور ہماری قوم کی زبان اردو ہے، ورنہ یہاں پہ پورا وہی طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام کا تھا۔ بعض مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اردو میں اور اذان کے بعد عربی میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا خطبہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار اس مسجد میں ہے، اس کے لحاظ سے اذان اور اذان کے بعد تمام چیزیں توجہ سے سننا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے بھائیوں سے درخواست ہے کہ وقت میں تشریف لایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب مسلمانوں کو عافیت دے، یا اللہ ہمیں ہر طرح کے امراض اور وباؤں سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان پہ اپنی رحمتی نازل فرما، یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ان کے گناہ نظر انداز فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو جب موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا، یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ یہودیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور اپنی نمازوں میں تجھ سے دعا کر سکیں، تجھے منا سکیں، تاکہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یا اللہ ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھ، یا اللہ شرک و بدعات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے اور دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔